علاقہ ہے، یہاں دینی درسگاہیں اور مدرسے گنے چنے ہیں، اور جو ہیں بھی وہ بھی بدحالی کا شکار ہیں۔ وہاں بھی درس و تدریس کا کوئی نظام نہیں تھا، لیکن اب کچھ لوگوں کی پہل سے یہ دینی درسگاہیں آباد ہو رہی ہیں۔ یہاں علم و تعلیم کے لیے طلباء کو دعوت دی جا رہی ہے۔ آئیے اس پر دیکھتے ہیں یہ خاص رپورٹ۔ ان تصویروں کو دیکھیے، آپ کو گندگی اور بد سے بدتر حالات میں یہ جگہ دکھائی دے رہی ہے۔ یہ تصویر تقریباً 5 سال پرانی ہے۔ اب اسی جگہ کی، اسی مقام کی حال کی تصویر بھی دیکھیے۔ فرق سلیم پور گاؤں میں کچھ ایسے ہی بدلاؤ کی کہانی لکھی گئی۔ جس جگہ پر کچھ سال پہلے تک گندگی تھی، محلے میں اگر شادی ہوتی تھی تو اس گھر میں باراتیں رکتی تھی، وہی جگہ اب اللہ کے دین اور اس کے کلام کے الفاظ سے آباد ہے، اور یہ سب کچھ ہوا گاؤں کے ہی ایک شخص راؤ وسیم کی وجہ سے۔ دراصل سلیم پور کا یہ قدیمی مدرسہ ہے، لیکن 5 سال پہلے اس مدرسے کی شکل بگاڑنے میں لوگوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اس مدرسے کو گندگی کا اڈا بنا دیا گیا، بچوں کی تعلیم ختم ہو گئی اور مدرسے میں گاؤں کے لوگ اپنا خالی وقت بتانے کے لیے آنے لگے، باراتیں رکنے لگی، یعنی اس جگہ کو بدرنگ بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی گئی۔ اسی دوران گاؤں کے ہی ایک شخص راؤ وسیم مرکو سے کئی سال کے بعد واپس آئے۔ وسیم تعلیم یافتہ تھے، لہٰذا گاؤں کی تعلیم کے بارے میں پتہ کیا، لیکن جو حالات تھے وہ پریشان کرنے والے تھے۔ بعد میں گاؤں والوں کو اکٹھا کیا گیا۔ اب مدرسہ آباد ہو گیا ہے، یہاں دینی تعلیم تو دی جاتی ہے، صبح کے وقت ہندی اور دوسرے سبجیکٹ کی کلاس بھی چلائی جاتی ہے، اچھے اساتذہ کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ گاؤں کے غریب بچوں سے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے۔ مدرسے میں پڑھانے والے استاد کہتے ہیں کہ اب سب کچھ اچھا ہے، کیونکہ مدرسہ آباد ہوا تو اللہ کی رحمت بھی گاؤں پر برسنے لگی۔ ہاں مدرسہ تو تھا، لیکن اس میں تعلیم کا جو معاملہ تھا وہ کافی ٹائم سے نہ کے برابر ہی تھا۔ یہاں پر تعلیم کو چھوڑ کر ساری چیزیں ہوتی تھی، تو اس لیے ہم نے کچھ لوگوں کو، ہمارے جو ساتھی تھے، ان کو سب کو ساتھ جوڑا اور ان کو کہا کہ چلو آباد کرتے ہیں اس کو، پھر سے اس میں کچھ تعلیم کا معاملہ جوڑا جائے۔ یقیناً اللہ کے دین کی خاطر جو لوگ سوچتے ہیں ایسے مدرسوں کو آباد کرتے ہیں جو ویران تھے، اللہ کی رحمت بھی وہیں برستی ہے۔ جس بستی میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، وہاں اللہ کے فرشتے موجود رہتے ہیں اور بستی کو ہر بری بلا سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ہمیں کوشش بھی یہی کرنا چاہیے کہ بستی میں اگر کوئی ایسا ادارہ ہے جس کو بنایا گیا تھا مدرسے یا دینی خدمات انجام دینے کے لیے، تو اسے اسی کام میں استعمال کریں، کیونکہ ایک درسگاہ کو آباد کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ زی سلام کے لیے ہریدوار سے شعیب رضا کی رپورٹ۔ اور اب بات کرتے ہیں علی گڑھ کے شیخ جھیل کی۔ گرمیوں کا موسم آتے ہی شیخ